अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद महमूद, वॉइस टुडे न्यूज़ के खूबसूरत स्टूडियो से। नाजरीन, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा ये जो प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड है, हमारी कोशिश रही भी है और आइंदा भी यही कोशिश होगी कि हम इस प्रोग्राम में अपने लिया से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, इसके इर्द गिर्द से किसी भी फील्ड में कोई भी टैलेंटेड पर्सन हो, हम उसको यहाँ पर लाएंगे और उसका टैलेंट हम इसी प्रोग्राम के हवाले से आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारे लिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे गिरदो नवाह में, हमारे इर्द गिर्द में कैसा कैसा टैलेंट और कैसी कैसी बासलाहियत जो हमारे यहाँ पर शख्सियात हैं वो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं हमारे इस इलाके में। और ऐसे ही आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आप उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर हैरान भी होंगे और दाद भी ज़रूर देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने अपने बनाए हुए इस इंसान को, इस अशरफुल मखलूक़ात को सर से पांव तक बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे इसी मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं, मौजूद हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने किसी न किसी चीज़ की कमी तो रखी है, लेकिन उन्होंने इस कमी को महसूस नहीं किया। और ये भी देखने में आता है कि हमारे माशरे में अगर किसी इंसान में कोई थोड़ी बहुत किसी हवाले से अगर कोई कमी रह गई है, तो वो इसको आला बनाकर, इसको आला कार बनाकर और इसको बहाना बनाकर वो सारा दिन बाज़ारों में, माशरे में वो मांगते फिरते हैं, खैरात मांगते हैं, मेहनत मजदूरी से कतराते हैं, जबकि वो कर सकते हैं। लेकिन आज जो मेरे शो में, मेरे स्टूडियो में जो मेरी शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने इस कमी को कभी महसूस नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने एक स्ट्रगल की, मेहनत की और उन्होंने तालीम भी हासिल की। माशरे का एक अच्छा फ़र्द साबित होने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। मेरे इस प्रोग्राम में आज जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनमें एक हैं समीउल्लाह, जो 5वीं जमात तक तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, देख पाते थे, लेकिन फिर कुछ अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके बाद उनकी बिनाई जो है वो जाती रही। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इस चीज़ को, इस कमी को अपने ऊपर हावी नहीं किया और माशरे में एक अच्छा इंसान बनने के लिए उन्होंने अपने आप को आगे से आगे बढ़ाया, तालीम भी हासिल की, अब वो जॉब भी करते हैं और इसके साथ साथ जो उनमें जो टैलेंट है, जो क्वालिटीज़ हैं, जो वैराइटीज़ हैं, वो मैं बड़े अरसे से जानता हूँ। उनके पास बहुत सी पैरोडीज़ हैं, बहुत सी बोलियाँ सुनाते हैं, लतीफ़े सुनाते हैं, सिंगिंग करते हैं और बड़ी मज़े मज़े की बातें सुनाते हैं। समीउल्लाह उनका नाम है। और दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं मोहम्मद मौसम। वो पैदाइशी नाबीना हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने तालीम भी हासिल की, BA किया और वो भी इसी मुआशरे में एक खूबसूरत इंसान की तरह, एक अच्छे फ़र्द की तरह वक्त गुजार रहे। तीसरे मेहमान वो तो हमारे माशाल्लाह ढोलक भी बजाते हैं और वो तबला भी बजाते हैं, लेकिन माशाल्लाह उनकी हर चीज़ अल्लाह पाक ने बिल्कुल ठीक रखी है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले समीउल्लाह जी। समीउल्लाह, मेरी जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम, बल्कि सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। माशाल्लाह, बड़े अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि आपको अपने इस प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में लेके आऊँ। ये हमारा चैनल जो लिया में ये खुला है और
اس میں یہ پروگرام جو ٹیلنٹ ورلڈ ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے سے، اپنے لیا سے، اپنے ڈسٹرکٹ سے جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو یہاں پر لے کر آؤں، اور ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان پہ جو چھپا ہوا فن ہے، میں اس کو پبلک کے سامنے ہائی لائٹ کروں، پیش کروں۔ اور سنائیے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے سر، الحمدللہ ٹھیک ہوں سر۔ اچھا سمی، یہ بتائیے کہ یہ آپ کا، میں نے جیسے ابھی ہماری پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے کچھ ذکر کیا کہ میری نظر جو ہے وہ پہلے ٹھیک تھی تو بعد میں یہ پرابلم ہوا، تو یہ ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا تھا اور کب سے ہوا تھا؟ یس سر، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت جو ہے نا نظر ویک ہونے شروع ہو گئی۔ اچھا۔ تو پھر کافی سارے چیک اپ وغیرہ بھی کرواتا رہا ہوں، ملتان، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، تو کافی علاج کروایا لیکن نہیں ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ میری بینائی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بعد یہ بینائی بالکل ختم ہو گئی آپ کی؟ جی سر، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہی اور علاج بھی چلتا رہا۔ اچھا جی سر۔ پہلے بالکل ٹھیک تھی؟ جی سر، پہلے بالکل ٹھیک تھا۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے آپ پڑھائی آپ نے جاری رکھی پھر اپنی جو؟ جی سر۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ پرابلم آپ کی فیملی میں تو نہیں ہے کسی کو؟ نہیں سر۔ والدین میں سے، والدہ کو، والد کو، کسی اور کسی بھائی بہن کو یا؟ سر میں ایک ہی ہوں۔ اچھا، امی ابو کا۔ اچھا، اکلوتے ہیں؟ جی اکلوتا ہوں سر۔ اچھا اچھا اچھا۔ لیکن ماشاءاللہ میں بڑے عرصے سے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، کافی پروگرامز میں آپ کو سنا بھی ہے، تو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہمارا پورا لیا جانتا ہے، بلکہ لیا سے باہر دور تک لوگ جانتے ہیں، آپ نے پروگرام بھی کیے ہیں۔ تو آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، آپ سے بہت ساری باتیں بھی ہوں گی، اور آپ کا فن بھی جو ہے وہ ہم سنیں گے بھی، اور اپنے ناظرین کو بھی سنوائیں گے کہ آپ کے اندر کون کون سی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ بالکل سر۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان اس وقت یہاں پر موجود ہیں، محمد محسن۔ محسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سر، آپ کی دعا ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ کی یہ جو آئی سائٹ کا پرابلم تھا، یہ بچپن سے ہوا یا بعد میں ہوا؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ سر یہ جو میرا بلائنڈ پرسن کا ایشو جہاں تک آیا سر، یہ میں شروع سے ہی تھا، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو میرے والدین کچھ میرے پہ مطلب ایک ڈسٹرب ہو جاتے تھے، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں دے تو دیا لیکن اس کا کیا بنے گا، لیکن الحمدللہ جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھالی تو الحمدللہ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا جو کچھ کرنا اپنے لیے کرنا اور لوگوں کو بھی کر کے دکھانا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ ایک معاشرے کا حصہ بنیں گے۔ اور میری انشاءاللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تب سے میری اسٹرگل رہی ہے، اور الحمدللہ اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم۔ جی ویری گڈ، ویری گڈ۔ آپ کی ہمت ہے، آپ کی کاوش کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کر دکھایا ہے، اور آپ کا جذبہ جو ہے، آپ کا جو جس جذبے سے آپ سرشار لوگ ہیں، ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی فیملی میں یہ پرابلم تو کسی کو نہیں تھا پہلے؟ نہیں سر، یہ ہماری فیملی میں پرابلم تو نہیں تھا، لیکن دراصل یہ ہمارے ہم لوگ مطلب ایک میں ہوں، ایک میری سسٹر ہے چھوٹی ہے۔ اچھا، بس اب ہم اپنی فیملی میں 2 ہی ہیں۔ اچھا، آپ کی سسٹر بھی، ان کو بھی یہ پرابلم ہے؟ جی جی۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ نے ساتھ ساتھ تعلیم جاری رکھی؟ جی بالکل، تعلیم جاری رکھی۔ پھر جب میں نے پہلے میں نے فرسٹ جو میرا تعلیم کا سٹارٹ تھا وہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر لیا سے تھا، اور اسپیشل ایجوکیشن سینٹر لیا کے بعد پھر میں نے لاہور جا کے پھر یہ میٹرک کیا۔ اچھا، پھر الحمدللہ پھر اس کے بعد لاہور کے بعد پھر مجھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نے جوائن کر لیا تھا، ٹھیک، اور الحمدللہ BA میرا کمپلیٹ ہو گیا۔ اچھا، آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بعد میں BA کمپلیٹ کر لیا؟ ہاں جی۔ ویری گڈ۔ ناظرین دیکھیے، اس کمی کے باوجود ان لوگوں کا جذبہ دیکھیے، ان لوگوں کا معاشرے میں آگے بڑھنا دیکھیے، اور اللہ پاک نے انہیں پھر ہمت بھی دی، انہیں طاقت بھی تھی، انہیں شوق بھی دیا، اور یہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج میرے جو تیسرے مہمان ہیں میرے پروگرام میں، وہ ہیں جناب اعجاز حسین۔ اعجاز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ ڈھولک بجاتے ہیں؟ جی ڈھولک بجاتا ہوں، طبلہ بھی بجاتے ہیں؟ طبلہ بھی بجاتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ کب سے شروع کیا آپ نے یہ؟ تقریباً 15 سال ہو گئے۔ اچھا، 15 سال سے؟ جی۔ تو کس سے سیکھا آپ نے یہ سب کچھ؟ ویسے تو مجھے بچپن کا شوق تھا، لیکن میرے استاد محترم جناب
हाँ साहब, उस्ताद मुलाजिम हुसैन उस्ताद मुलाजिम हुसैन जी, जिसका वर्ल्ड में नाम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हमारे लिया क्या हमारे मुल्क के बहुत बड़े जी बिल्कुल। तबला नवाज हैं और मैं उन्हें बहुत अरसे से जानता हूँ। बड़े प्रोग्रामों में हम इकट्ठे हुए हैं, बड़े उनकी बड़ी ये कमाल मैंने देखी है तबले पे। तो आपने उनसे सीखा? जी, वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मेरे मामू भी हैं। अच्छा, मामू भी हैं आपके, ठीक। फिर तो आपका फैमिली रिलेशन भी हो, तो उस हवाले से तो फिर उन्होंने आप पे ज़्यादा मेहनत की होगी। जी बिल्कुल। ठीक ठीक। ये थोड़ा सा रिदम सुनाइएगा हमारे नाजरीन को, ये ढोलक पे थोड़ा सा। जी जी। नाजरीन, एजाज ने ढोलक पे आपको खूबसूरत सी एक वो रिदम सुनाया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये जो हमारे पास मोहसिन मौजूद है, मोहसिन जो है नाजरीन, ये बांसुरी बजाते हैं और बड़ी खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी पे बड़ी खूबसूरत धुनें बजाते हैं। और आज हम इसी प्रोग्राम में इनसे बड़ी खूबसूरत धुनें भी सुनेंगे। आप थोड़ा सा टच दिखाइएगा मोहसिन, ये बांसुरी पे ज़रा। बहुत खूब, वेरी गुड मोहसिन, वेरी गुड। अच्छा समीउल्लाह, आपसे फिर एक बार शुरू करते हैं। अच्छा, तालीम आपने फिर मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक आपने तालीम हासिल? जी सर। ठीक। तो फिर इस वक्त कोई जॉब कर रहे हैं आप? जी सर, फतेहपुर में टाउन कमेटी में जॉब। फतेहपुर टाउन कमेटी में जॉब है आपकी? कब से जॉब मिली आपको? ये सर 2015 में। 2015 में आपको जॉब मिल गई? जी सर। ये वैसे हमारे नाजरीन, ये जो हमारे साबका दौर में जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, ये उनका बहुत बड़ा इकदाम है और बड़ा एहसन इकदाम है कि उन्होंने ऐसे लोगों को, इनका एक बड़ा टिपिकल, इनको उन्होंने एक नाम दिया, स्पेशल पर्सन्स, ताकि इनको कोई भी बुलाए, कोई भी याद करे तो इस नाम से याद करे, बजाय आप किसी और हवाले से इनका नाम लें या किसी और हवाले से इनके साथ आप हम कलाम हों। तो इनको स्पेशल पर्सन्स के तौर पे साबका दौर में हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इन्हें खिताब दिया गया और इन्हें उसी वक्त से फिर स्पेशल पर्सन्स के तौर पे इन्हें कॉल किया जाता है, इन्हें बुलाया जाता है, इन्हें समझा जाता है। और फिर ये जो हमारे जो इदारे बने हैं स्पेशल एजुकेशन के, उसमें इन ऐसे हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, बच्चे हैं, इनको वहाँ पे तालीम भी दी जाती है और वहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे तक निकले हैं ये लोग और हमारे माशरे का बाइज़्ज़त अफराद हैं ये लोग। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हमारे मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, अभी इनसे बहुत कुछ सुनना है, मैंने भी और आपको भी सुनाना है, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम टैलेंट वर्ल्ड में खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी समीउल्लाह, आज आप हमें सबसे पहले क्या सुनाना चाह रहे हैं? सबसे पहले सर मैं आपको सुनाता हूँ कि बच्चा जो होता है छोटा सा, वो किस अंदाज से रोता है, कैसे रोता है। अच्छा, छोटा सा बच्चा हाँ, कैसे रोता है? अच्छा, वेरी गुड। और उसकी जो अम्मी है वो उसे किस अंदाज से खामोश कराती है, चुप कराती है। अच्छा,
वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत शुक्रिया सर। समी, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ये तो था छोटा सा बच्चा और साथ उसकी माँ उसे कैसे दिलासा दे रही, बच्चा रो रहा जी है। सर। खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन नाजरीन आपने सुना समीउल्लाह से। अच्छा, इसके अलावा अब आगे और कौन सा आइटम आप सुनाना चाहेंगे? इसके अलावा सर लड़का और लड़की की आवाज़ में डायलॉग है सर। अच्छा, वो सुना तो कि वो किस अंदाज से लड़का जो है ना वो लड़की को बुलाता है और उसको किस अंदाज से वो जवाब देती है। आपस में दोनों बात कैसे दोनों करते हैं, कैसे लड़का बात? और लड़की दोनों बात कैसे करते हैं? कैसे करते हैं सर? ठीक ठीक ठीक। नूर, 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 ए नूर, नूर, जाओ ना, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे पास आ रहा था। जाओ ना, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनो ना तुम्हारी बात। कब से तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ, ऐसे क्यों भला करते? वो माँ ने ना मुझे शहर जाने को कहा था, तो तुम गए क्यों नहीं? चले जाते ना शहर। वही से तो आ रहा हूँ। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। नहीं देखना, देखो ना, नहीं देखना ना, देखो ना। बहुत सी तो तुम। बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल है ना? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। जब तुम ये हार पहनोगी ना तो बहुत खूबसूरत लगोगी। अरे देखने वाले तो देखते रह जाएंगे। ए, मुझे कोई ना देखे क्या तुम्हारे सिवा? उफ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ऐसे क्यों बोलते हो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया सर। और ये साथ आपके ये जो बांसुरी पे मोहसिन ने जो साथ वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, जी सर। ये भी क्या खूब था, क्या खूब था। चलिए फिर आपके पास दोबारा आते हैं। मैं इस वक्त ज़रा मोहसिन से कुछ पूछना चाहूँगा। मोहसिन, आपने ये बांसुरी कब से बजाना शुरू की? सर मैं लाहौर में पढ़ता था, मिडिल क्लास में। अच्छा। और वहाँ पे जब हमारी बाकायदा क्लास लगती थी म्यूज़िक की, जो हमें उधर सिखाया करते थे। तो जब मैं उधर क्लास में जाता था, ज़ाहिर एक हमारा पीरियड था म्यूज़िक का जो वहाँ पे हमें सिखाते थे। कुछ लोग जब तबला बजाते थे, कुछ लोग हारमोनियम बजाते थे, तो मेरे ज़हन में आता था मैं भी कुछ सीख लूँ। अच्छा। तो मेरे भी ज़हन में ये है कि मैंने कहा क्योंकि जो मेरा शुरू का शौक़ था वो मेरा शौक़ था बांसुरी का। अच्छा। और फिर मैंने एक बांसुरी ली, फिर मैंने उस्ताद से कुछ सीखा। अच्छा। फिर वहाँ पे तो मेरा क्योंकि ये बांसुरी का जो सीखना तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने कुछ ये लाहौर के टीचर से सीखा। फिर मेरा जब उधर मेरा मैट्रिक क्लियर हो गया था, फिर मैं इधर लिया आ गया। इधर फिर मेरे बल्कि 2-3 उस्ताद जिनका मैं नाम भी ले दूँगा। उस्ताद सफदर साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। और उसके बाद मेरे उस्ताद याका साहब हैं, और वो भी मेरे साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ करते हैं। फिर उस्ताद बिलाल साहब हैं, वो भी मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते ये हैं। सारे बांसुरी नवाज हैं? हाँ जी, ये सारे बांसुरी नवाब हैं। इनका तलक भी लिया से? हाँ जी, ये लिया से है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आपने बांसुरी का बाकायदा इसकी तरबियत लेना शुरू कर दी और बांसुरी सीखनी शुरू कर दी? जी जी, सीखनी शुरू कर दी। अच्छा, तो बांसुरी पे आप धुनें बजा लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप हमें और मेरे नाजरीन को इस वक्त कौन सी धुन सुनाना चाह रहे हैं बांसुरी पे? सर मैं एक गज़ल पेश करना चाहूँगा। अच्छा अच्छा। जो इंशाल्लाह मेरे सुनने वालों को अच्छी लगेगी। हाँ, ये साथ इजाज ढोलक में संगत भी करेंगे आप?
بہت خوب محسن، کمال کمال کی بانسری بجاتے ہیں آپ. تو ناظرین دیکھا آپ نے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، صلاحیتی لوگ ہیں جو، ابھی تو ان میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ کمی رکھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فنکار بیٹھے ہیں، بانسریاں بھی بجاتے ہیں، ڈھولک طبلے بھی بجاتے ہیں، سنگنگ بھی کرتے ہیں، لیکن کمال تو ہے ان لوگوں کی جو اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو زندہ دل رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے فن جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے اور معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے کتنے خوش باش لوگ ہیں. جی محسن، اس کے بعد اور آپ کیا سنانا چاہ رہے ہیں محسن؟ سر میں ایک اور گانا پیش کروں گا. جی جی ضرور ضرور. ویری گڈ ویری گڈ. اور اعجاز آپ کی ڈھولک میں سنگت کی تو کیا بات ہے. اور یہ جو میوزک ہوتی ہے یہ جب تک آپس میں کمبینیشن نہ بنے تو میوزک سننے کا اور بجانے والے کو بھی مزہ نہیں آتا. بالکل ایسے. اچھا سمی آپ گاتے بھی ہیں؟ جی سر. تو آپ کون سا گانا سنانا چاہیں گے اس وقت؟ سر پاکستانی سانگ ہے. ہاں جی ہاں جی ضرور. ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو.
دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا، دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا، تم تو جیتے ہوئے اور میں ہارا ہوا، میرے جذبات کا احترام کرو، میرے جذبات کا احترام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو۔ بہت خوب، بہت خوب سمیلا، بہت خوب، بہت شکریہ سر۔ مزہ آ گیا، مزہ آ گیا آپ کا گانا سن کے بھی، اور بانسری اور ڈھولک بہت شکریہ ناظرین سر۔ انجوائے کر رہے ہیں نا، ہمارے اس ٹیلنٹ کو سنیے اور انجوائے کیجئے۔ اچھا سمی، اس کے علاوہ آپ کچھ اور پیروڈیز بھی سناتے ہیں، کچھ لطیفے سناتے ہیں، کچھ بولیاں سناتے ہیں، اور کیا سنانا پسند کریں گے اس وقت؟ جی سر، ایک جو بزرگ ہوتا ہے نا، وہ اس کو کھانسی لگی ہوتی ہے، وہ کس انداز سے جیسے نا اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور۔ اور جنڈو اور کیا ہے مویا، اور کوئی ہوکا شوکا چاہتی ہے، اور ڈفٹی من مرے جٹی ڈاکل اور نکل وانٹا کو جو آٹا پیا۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ اچھا، یہ ایک بوڑھا تھا اور ایک بوڑھی تھی، جی سر، اور یہ دونوں کے آپس کے مکالمے تھے۔ ویری بہت خوب۔ ناظرین ایک بار پھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، پھر واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام ٹیلنٹ ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ جی سمیع اللہ، آپ یہ کچھ بڑے جانوروں کی بڑی میٹھی میٹھی بڑی پیاری پیاری آوازیں سنایا کرتے ہیں، وہ آج ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیے گا۔ جی سر، جیسے بکریوں کا ریوٹ جا رہا ہوتا ہے نا، تو پہلے بکری بڑی سی ہوتی ہے، پھر چھوٹی سی، اس انداز سے میں آپ کو سناتا ہوں وہ کس انداز سے بولتی ہیں۔ صحیح۔ اب درمیانی سی بکری جو ہوتی ہے، اب چھوٹا سا بچہ، جی سر، ویری گڈ۔ اور گائے جیسے بولتی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ گائے کس انداز سے بولتی ہے۔ صحیح، ویری گڈ، بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، اور سر اس کی کوے کی آواز جیسے بٹیرا ہوتا ہے، ہاں اس سنائیے۔ کا وہ کس انداز سے بٹیرا بولتا ہے۔ جی سر۔ اچھا، آپ یہ کچھ اداکاروں کی بھی پیروڈیز سناتے ہوتے ہیں؟ کوئی شاہ رخ کی میں نے ایک بار سنی تھی ایک فنکشن میں، آپ کی پیروڈی بہت اچھی سنی تھی۔ کس کس اداکار کی ہے جو آپ جو ہیں یہ پیروڈی سناتے ہیں؟ جی سر، شاہ رخ خان کی آواز میں کر لیتا ہوں، کوشش ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ تو بچپن سے ویسے شوق ہے اس کا آواز کاپی کرنا جو اس کا، جی تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کس انداز سے ہنستے ہیں۔ مارے ڈالا کون کم وقت برداشت کرنے کو پیتا ہے، ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، تمہیں دیکھ سکیں، تمہیں برداشت کر سکیں، بے ہوش ہو سکیں، پاروں کو بھلا سکیں، لیکن چندر مکھی پر ایک پاروں کی عادت جو میں ہوش پینے کو نہیں دیتی۔ کیوں؟
क्यों इतना पेरे के बाद भी उसकी याद आती है दिन भर? क्यों जिंदगी के रास्ते अलग हो जाते हैं? एक चला जाए शादी के रास्ते पर और दूसरा मारे डाल। जी सर। वाह वाह वाह, एक बड़ी मशहूर फिल्म थी ये शाहरुख की। जी सर, देवदास। देवदास, उसके ये बड़े खूबसूरत डायलॉग थे और बड़ा उसका टिपिकल अंदाज था शाहरुख का। जी जी, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत शुक्रिया सर। तो अब आप आपस में कोई और गीत जो बांसुरी भी उसमें आ जाए, उसमें ढोलक भी आ जाए, खूबसूरत सा गीत कोई और सुनाइएगा ताकि हमारे नाजरीन को आप सबका टैलेंट जो है ना वो सामने आए। जी। मिन्ता करनिया हथ पे जुड़निया, मिन्ता करनिया हथ पे जुड़निया, हर कोई छेड़े दे तेरे नाम दे, नलका लवा दे ठडी छां दे, नलका लवा दे ठडी छां दे। नलका लवा दे ठडी छां दे, नलका लवा दे ठडी छां दे। और ये गाना तो आजकल बड़ा मशहूर है, हर जगह जहाँ भी देखो वो यही कहते हैं जी नलका लवा दे ठंडी छां दे। हाँ ऐसी है। वेरी गुड मोहसिन, आपकी भी बांसुरी का अंदाज ज़बरदस्त और ढोलक की संगत तो फिर वैसे ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको इस हालत में जब आप कहीं जाते हैं, बाज़ार जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो क्या आपके साथ कोई लोग कुछ मिसबिहेव करते हों या आपके साथ कोई रवैया गलत अपनाते हों या आप कोई चीज़ चुरा लेते हों या तंग करते हों, कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में? सर काफ़ी मकसद है कि कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ का जो है ना रवैया भी अच्छा नहीं होता।
کچھ ایسے الفاظوں سے بلاتے ہیں, کوئی ملنگ کہہ دیتا ہے, کوئی ایسے سے بس برا کہہ دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بہت نیک ہے, ان سے اچھا انسان ہی نہیں ہے. معاشرے میں ہر قسم کا انسان موجود جی ہے, سر, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو ویسے میں تو یہی کہنا چاہوں گا ناظرین کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے بہت پیارے لوگ ہیں, پیارے ساتھی ہیں ہمارے. ان کے ساتھ ایک اتنا پیار بھرا انداز ان کے ساتھ رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے, تاکہ انہیں کبھی فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں کسی چیز کی کمی ہے, اور ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو جی, اس کے بعد آپ کیا سنانا پسند کریں گے؟ کوئی پیروڈی ہے, کوئی لطیفہ ہے, کوئی آواز ہے, یا پھر آپ سنگت کریں گے, کچھ گیت سنائیں گے, کیا سنانا پسند کریں گے؟ سر ایک ہے جو نا 4 آوازوں میں ہے ڈیلاگ. اچھا. کوشش کرتا ہوں سنانے کی, تو جس میں امریش پوری کی آواز ہوگی. اچھا صحیح ہے جی, اور اس میں حضور کی جس طرح سے نا, میاں جی, ارے او میاں جی, کہاں مر گئے ہو میاں جی؟ ارے ٹھاکر صاحب, صبح اس وقت خیریت؟ ہاں, تو کیا سمجھتا ہے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ ارے ٹھاکر صاحب, اس مقصد کی آپ بات کر رہے ہیں, میں کس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ دیکھ, تو دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتا نا, تو دوستی کو بڑا اچھا مذاق کر لیتے ٹھاکر صاحب. یہ مذاق نہیں, یہ حقیقت بات ہے. منشی کیا ٹھاکر صاحب, جلدی سے مٹھائی لے آؤ اور میاں جی کا منہ میٹھا کر دو. ارے ٹھاکر صاحب, یہ کیسی مٹھائی ہے؟ منہ تو میٹھا کر, بتاتا ہوں. تیری بیٹی کا رشتہ, میری بیٹی کا رشتہ, بڑا اچھا مذاق کر لیتے ٹھاکر صاحب. ارے بیٹیا, کیا ہے پاپا؟ ارے بیٹیا, جی پاپا, تم اتنی جلدی بڑی ہو گئی ہو کہ ٹھاکر صاحب تمہارا رشتہ لے کر ہے اور تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی. نہیں پاپا, میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی. اوہو, کوئی کسی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. میاں جی تو ہمارے ساتھ ہی چلیں گے. کیوں میاں جی, دل جلے دل ملے, او لالے یادو سبھی دل جلے ہیں. ویری گڈ. جی سر. اور یہ امریش پوری کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہوا تھا اس کے فلم میں. ڈائلاگ ان کے جو ڈیلیوری ہے وہ تو کیا خوب ڈیلیوری ہوتی ہے, بہت اچھی ہے سر, زبردست. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کے جو محسن آپ بھی اور سمیع آپ, یہ جو گھر میں جو آپ کے افراد ہیں, باقی فیملی کے افراد ہیں, یا آپ کے کوئی رشتہ دار لوگ ہیں, ہمسائے ہیں, محلے دار ہیں, جی سر, ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ جو آپ کے زیادہ قریب لوگ ہیں ان کا رویہ. فیملی میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا رویہ ہے, اور بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں امی ابو چاچو. کبھی آپ کو اس چیز کی کمی فیل نہیں ہونے دیتے؟ نہیں ہونے دی کبھی بھی, اور ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے سر. صحیح. تو یہ بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم بول سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, ذہنی توازن ٹھیک ہے. ذات پاک کا لاکھ شکر ہے, اس نے ہمیں کسی چیز کا محتاج نہیں کیا سر. صحیح. اور اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں, پاؤں دیے ہیں, سب کچھ دیا سر, سب کچھ دیا. وہ تو ہیں جو بول نہیں سکتے, جو چل نہیں سکتے, خدا نخواستہ اپاہج ہو جاتے ہیں, اور ان کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے اس وجہ سے. جی سر. محسن آپ بتائیے گا. سر جہاں تک سر میں بتاؤں اپنا, اور سر مجھے تو اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے, جتنے بھی ہماری جیسے کہتے ہیں رشتہ دار ہیں, مجھے سب سے زیادہ اتنی محبت ملتی ہے کہ اتنا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی محبت ملے گی. اور جب مجھے میرے اپنے رشتہ دار کے لوگ ہمیں جو محبت کرتے ہیں, اور میرے والدین کو جو خوشی ہوتی ہے, وہ میں ان کا کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ میرے بیٹے سے بھی اتنی محبت کریں گے وہ لوگ. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں. اور کیونکہ میں الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں مجھے رسپیکٹ ہی ملتی ہے. یہ کچھ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ ایسے خصوصی اللہ کی دین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے, اسپیشلی اللہ پاک کا کرم ہو جاتا ہے. بالکل. اور آج ہی میں گیا ہوا تھا ادھر بازار کی طرف, اور وہاں پہ یہ میرا ایک یہ
جب سے میں نے اپنے ہوش سنبھالا، میں نے سر پہلے بتایا تھا کہ یہ میرا فلوٹ کا شوق تھا یہ، تو میں جب بھی کہیں بھی جاؤں، اپنے گھر میں رہوں یا کہ ٹور پہ جاؤں، تو میری یہ فلوٹ ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سمبل ساتھ رکھتے ہیں؟ یہ میرا ساتھ ہوتا ہے یہ۔ سب کو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ بانسری بھی بڑی خوب بجاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو وہاں پہ جب میں وہاں پہ بازار میں گیا ہوں تو میرے کچھ دوست تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ کیا؟ میں نے کہا یار یہ فلوٹ ہے۔ کہتے اچھا آج ہم سن کے جانے دیں گے، ایسے تو جانے ہی نہیں دیں وہ تو صاف ظاہر ہے جب آپ اس چیز کے ساتھ جائیں گے تو لوگ انجوائے تو ضرور کریں گے۔ بالکل۔ پھر ان لوگوں کی بہت زیادہ محبتیں ہوتی ہیں، اور وہ محبتیں سر اتنی دیتے ہیں کہ میرے جیسے کہتے ہیں سپیڈنے سے زیادہ ہوتی ہیں وہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ دونوں میں سے شادی ہوئی کسی کی؟ جی سر۔ آپ کی ہوئی شادی؟ جی سر۔ محسن آپ؟ نہیں سر، میری ابھی نہیں ہوئی۔ اچھا، ابھی نہیں ہوئی۔ آپ کی کب ہوئی شادی؟ اکتوبر۔ اکتوبر کو، کیونکہ نومبر، اچھا جسٹ ابھی جو اکتوبر گزرا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، پھر تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی آپ کی شادی کو۔ مبارک ہو، بہت بہت خیر مبارک سر۔ جو ہماری طرف سے بھی سبھی کو مبارک ہو۔ پھر ہماری جانب سے، سب کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک۔ اللہ پاک آپ کی یہ نئی زندگی جو ہے اس کو آپ کو خوشیاں نصیب کرے، جی سر۔ اور آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین سر۔ اجاز، محبتیں ہیں۔ آپ کا بھی یہ چلتا رہتا ہوگا سلسلہ، یہ جو میوزک کا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ محفلیں چلتی ہیں۔ آج کل تو کورونا کے بعد ماشاءاللہ کافی ایک دفعہ ایک دم رش پڑ گیا ہے، اور ہر طرف فنکشن ہو رہے ہیں، اور بڑی شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس پہ میوزک کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اور چلیے، ایک اچھی بات ہے کہ بہت عرصہ ایک جو ہے یہ ہمارا کاروبار جو تھا سمیع رکا ہوا تھا، اور بڑے لوگ سفر ہو رہے تھے، اور اب کچھ ماحول اچھا بنا ہے، کچھ حالات اچھے ہوئے ہیں، تو سبھی سلسلے جو ہے ایک دفعہ پھر رواں دواں ہوئے ہیں اپنی منزل کی جانب۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ہی رکھے، اللہ پاک کسی بھی آفت سے ہمیں بچائے رکھے۔ اچھا، آخر پہ آپ سے محسن ایک بانسری پہ دھن سنتے ہیں، پروگرام کا وقت بھی قریب قریب ہے، تو آخر پہ ایک خوبصورت سی دھن سنائیے گا ہمیں۔ ضرور۔
بہت خوب بہت خوب بہت خوب محسن، بہت خوب. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سمیع اللہ، محسن اور اعجاز. ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام ٹیلنٹ ورلڈ بہت پسند آیا ہوگا. ایسے ہی ہم اپنے علاقے سے، اپنے ضلع سے، لیا سے اور دور دراز کے علاقوں سے ایسے ہی ٹیلنٹ کو انشاءاللہ آپ کے لیے پھر نکال کر لائیں گے اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خالد محمود کو اور میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.